أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آج منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے آج منگ لے جاننا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے وہ کیوں در گراں دے جاننا ہے وہ کیوں در گراں دے جاننا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ میرے کل آمن کا لگتا کرایا نہیں میرے کل آمن کا لگتا کرایا نہیں میں دور محل بنایا نہیں اور تم پھر بھی میرے بوئے کدے آیا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اور رما جاگتا میں کدے سمجھا نہیں اور رما جاگتا میں کدے سمجھا رکھی جگ دی کراں عقلمدہ نہیں اور تم پھر بھی میرے بوئے آمدہ نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اور خالی جھولیاں میں چوری پر دیوا خالی جھولیاں میں چوری پر دیوا تین مال اولاد زر دیوا
لا الہ الا اللہ قدرت تائی ذات الہی نی تم دن دی پھرے دہائی نی قدرت تائی ذات الہی نی تم دن دی پھرے دہائی نی اے پیر بوٹی چلائی نیو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ کا جو کوئی وہ مارتا نہیں کوئی بگڑے کم سوارتا نہیں اللہ کا جو کوئی وہ مارتا نہیں کوئی بگڑے کم سوارتا نہیں کوئی ٹوپیاں بیڑیاں اتارتا نہیں بھی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سردی دا حالانکہ تقریباً اینڈ ہو چلے ہیں تے بعد ساڈے بزرگ تے نوجوان اجے بھی باہر بیٹھے نے جویں پتہ نہیں کتنی کو سردی ہے تے جے تساں سارے باہر بیٹھے ہیں تے میں تقریر پھر دیواراں نوں سنانی میرا دل ہے خطبہ ختم کر کے ٹائم نال نماز پڑھیے تے گھر جاؤ تسی بھی ویلے تے میں بھی ویلا اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ تعالی سانو اللہ واسطے سردی اور گرمی برداشت کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنی سردی گرمی تکلیف شدت برداشت کرو گے انشاءاللہ رب العزت تو بڑا ساڈا کوئی قدردان نہیں اودے تو زیادہ کوئی سانو جاندا نہیں اودے تو زیادہ کوئی ساڈے نال پیار کرنے والا نہیں ساڈے نال زیادہ مہربان نہیں انشاءاللہ جس قدر اسی قربانی دیاں گے انشاءاللہ اودے مطابق نہیں اودے نالوں بے شمار گنا زیادہ اللہ دنیا تے بھی عطا فرمائے گا آخرت بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ دے کو دعا کرو اللہ سب اللہ واسطے قربانیاں دینے دی توفیق عطا فرمائے اصل دے بڑے بڑے میدان سار کرنے نے اور کیتے نے تے جے تھوڑی جی ماڑی جی ہلکی جی ٹھنڈ تو ڈال کے تے بس پھر تے سب کمائیاں کر لیں گے نا اللہ اکبر کبیرہ واجب اور احترام بزرگوں بھائیوں سننے والی اسلامی روحانی ماں بہنوں عقیدہ توحید ساڑے ایمان دی بنیاد ہے اور تمام نیک اعمال دی بنیاد ہے اگر عقیدہ توحید نہیں بندے دے عقیدے اندر شرک دی ملاوٹ ہے تے چاہے وہ جتنے مرضی نیک عمل کر لے انہوں کو دے نیک عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا کیوں اس لیے کہ وہ دے نیک اعمال قابل قبول نہیں
بڑی اور لازمی شرط ہے۔ آج عام طور پہ سادہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ماڑے چنگے نیک عمل کر لینا وا تے عقیدہ وہ میری مرضی ہے، جو مینوں پسند آوے میں وہ کراں گا۔ میں وہ جو لفظ آزادی اظہار رائے کہ میں جو مرضی کروں، تو واجب الاحترام بزرگوں بھائیو، عقیدہ توحید اعمال دی قبولیت واسطے پہلی شرط ہے۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا سی، میں اور روایت وہ حدیث پاک میں پہلی دفعہ پڑھی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا سی، میں مطالعہ کر رہا سی، میں پہلی دفعہ حدیث پڑھی کیونکہ سمندر ہے، یہ سمندر ہے، ساری عمر بندہ علم حاصل کرتا ہے، علم مقدم ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں A to Z یہ سارا علم حاصل کر لیا، یہ سمندر ہے۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا سا، بزرگوں بھائیو تہاڈی خیر خائی چاہنا اللہ دی قسم ہے، تہاڈے تو کسی نال میرا کوئی ویر نہیں، تہاڈی خیر خائی چاہنے ہاں کہ تسی بچ جاؤ، تسی بچ جاؤ، تہاڈے بچے بچ جان، تہاڈی نسل بچ جائے، تہاڈے بہنا بھرا بچ جان، تہاڈے دوست بچ جان۔ میں حدیث پڑھ رہا سا کہ ایک بندہ ایسا ہوئے گا کہ جنہوں جہنم دا سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا، سب تو ہلکا عذاب، تے اللہ کو پوچھن گے، توجہ کرنا، اللہ پوچھن گے ہاں بھائی تیرا کی خیال ہے اگر تیرے کو دنیا دا سارا مال ہوئے تے تو ایس عذاب تو بچن واسطے وہ مال دینے واسطے تیار ہے؟ کہندا اللہ جی بالکل تیار، میں بالکل تیار ہوں، دنیا دیا ساریا نعمتاں میرے کو ہون اور میں تانوں دے گیا، تسی مینوں نہ ایس عذاب تو اگر چھٹکارا دے دیو تے میں 1000 دفعہ راضی ہوں۔ یہ جواب سے جڑی گل اللہ نے کہی ہے نا وہ ہے قابل غور، وہ ہے آج کا ساڈا نقطہ۔ اللہ فرماتے نے تو جو ہن مینوں دنیا کائنات کا سارا مال دینے واسطے بھی تیار ہے تے میں تیرے کو دنیا دے ایک چھوٹی جی چیز منگی سی، کی بھلا؟ توحید، کی توحید۔ میں تیرے کو دنیا دے ایک چیز منگی سی، چھوٹی جی توحید، کہ میرے بندے میرے نال دوگلا پن اختیار نہ کریں، میرے در کا پکا ہو کے رہیں، شرک نہ کریں، توحید چ ملاوٹ نہ کریں، تو تینوں سب ہی کہنا نہیں تے واجب الاحترام بزرگو آج غور کر لو، آج یہ توحید تواڈے میرے چ کنی نہیں، آج اسی توحید کے معاملے سوچئے کتنے پرسنٹ اسی توحید پرست ہیں۔ بہت زیادہ قوم تے ویسے ہی رب نوں بھلی ہوئی ہے، غافل جنوں اسی نہیں کہتے، انہوں تے رب دی پرواہ ہی نہیں۔ میں مسلمانوں کی گل کر رہا، غیر مسلم تے الگ چھڈو نا، مسلمانوں کی اکثریت وہ غافل ہے۔ تسی کہو گے غافل کیویں ہے؟
جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ دی قسم او دے نال بڑا غافل انسان کوئی نہیں. غافل نماز دراصل اللہ کی یاد ہے. قرآن کریم کے 16ویں پارے میں رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. فرمایا اگر میں نے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اللہ سانو بھی ٹائم تے تسلی دے نال ٹھہر ٹھہر کے تے سنت دے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی زیادہ عوام تے ویسے ہی غافل ہے تے جڑے کچھ یاد کر رہے ہیں اگر تیسرا حصہ کہہ لو شاید اس تو بھی زیادہ ہونا تے وہ تے رب نوں پکارتے ہی نہیں. وہ تے پکارتے ہی قبر نوں. وہ تے اندر بابا جی سنتے پے نے, بابا جی دیکھتے پے نے, بابا جی عالم الغیب نے, بابا جی مختار کل نے, وہ حاجت روا نے, وہ مشکل کشا نے, وہ حاضر و ناظر نے. کل آئے اس نیٹ نے کتنے تباہی مچائی نا, دیگر سانو نقصانات پہنچائے نے. اوتھے اس انٹرنیٹ نے تباہی یہ پھیلا دیتی کہ انٹرنیٹ تے ہر بندہ بیٹھ کے گمراہی پھیلا رہا. کل میں دو علماء کرام نے 2 کلپ سنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک تو مراد پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اگے وہ تانوں ہر جگہ تے ویکھدے بھی پے نے 24 گھنٹے ہر جگہ تے تانوں غوث پاک ویکھدے بھی پے نے تے او تسی اگر انہاں نال گل کرو تے تہاڈی مشکل بھی حل کرنی ہے. اندازہ کرو غوث پاک نوں نعوذ باللہ اللہ کے برابر نہیں کر دیتا. پہلے تسی ایتھے بریک لا لو. لفظ غوث دا معنی کی ہے؟ فریاد سننے والا. غوث دا معنی غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے غوث اعظم کا لفظ بولتے تھے. غوث اعظم تے دسو خبر ساڈا غوث اعظم کون ہے؟ ساڈا غوث اعظم ساڈا تے ایمان ہے, ساڈا تے غوث اعظم اللہ ہے. او اگر ساڈا غوث اعظم کا مطلب کہ سب تو بڑا تہاڈیاں فریاداں نوں سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تے پیر صاحب اللہ دی قسم ہے اور کوئی اللہ دا نیک ولی ہوئے سانو دکھا دیو, اسی دی عظمت نوں کروڑ بار سلام پیش کریں گے, انہوں ملنا پسند کریں گے, وہ کولوں دعا کرواواں گے, وہ کولوں دم کرواواں گے. کوئی اللہ دا ولی دکھا دیو. لیکن دا مطلب یہ تے نہیں کہ غوث پاک نوں تسی اٹھا کے رب دے برابر کر دو, رب تو اوتے لے جاؤ. ایک الگ موضوع ہے کہ غوث پاک دے متعلق کی اوٹ پٹانگ کہانیاں معروف نے پبلک دے اندر. تے کون رب نوں چھڈ کے قبراں نوں پکار جان. حالانکہ لمحہ فکریا اللہ ہمیشہ زندہ ہے. اللہ ہمیشہ زندہ ہے. بولو یار تمہیں یاد ہو جائے گا, تمہیں فائدہ ہوئے گا. اللہ ہمیشہ زندہ ہے. اللہ قائم اور دائم ہے اور شاہ رب تو نیڑیا. قرآن کا فیصلہ اے علی شاہ رب. اللہ کہتے ہیں میں اے دے تو بھی نیڑے ہوں. آدھے اللہ نہیں سنتا تے بابا جی علی اجمیری رحمت اللہ علیہ لاہور والے, ٹھیک ہے, لاہور جو انہوں دی قبر ہے, جنہوں نے تسی عام پبلک جنہاں بیچاریاں نوں پتہ کوئی نہیں, وہ داتا صاحب آندے. داتا دا معنی دینے والا, داتا دا معنی تے سانوں دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ زندہ ہے, اللہ موجود ہے, اللہ حاضر و ناظر ہے. وہ دے بارے اللہ نہیں سنتا. بابا جی دی قبر ملتان ہے, بابا جی فوت ہو گئے,
سینکڑوں منا مٹی دے تھلے نے آدھا بابا جی دیکھتے بھی پہنے، بابا جی سنتے بھی پہنے، بابا جی مشکل کشا نے، بابا جی حالت کروانے کہ اللہ ساڈی سنتے نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بزرگوں بھائیو ٹھیک ہے کوئی اللہ کا ولی ہوئے، اللہ کی قسمیں میں پہلے عرض کر چکے ہوں، کروڑ بار کو دل میں پیار کرو، محبت کرو، احترام کرو، عزت کرو، مگر اللہ واسطے سی ترلا ہی کر سکتے ہیں کہ انہوں نبی دے برابر نہ کرو، انہوں اللہ دے برابر نہ کرو، انہوں اللہ کے اختیارات تقسیم نہ کرو۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے میں تیرے کو ایک چیز چھوٹی جی منگی سی توحید تے تم وہ دیتے بھی نہیں کرتا۔ تو دوستو بات آغاز تو کتوں چلی کہ عقیدہ توحید اعمال صالحہ دی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ توحید تواڈے پلے کوئی نہیں تے جو مرضی کرو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یہ بات کتنے لکھی ہے؟ بندہ کہہ سکتا ہے جناب تو ایڈی بڑی گل کر دیتی تے کوئی پروف کوئی دلیل؟ پہلی بات جتنے اللہ پاک نے نبی بھیجے، جتنے نبی آئے، ہر نبی دی دعوت کا نقطہ آغاز وہ کی سی؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی دی دعوت کا پہلا لفظ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ دا معنی آج دا پنجابی مسلمان سادہ مسلمان یہ تے لا الہ الا اللہ دا معنی ہی نہیں سمجھا نا، کیونکہ دو ہی گلاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے ایدا میں پنجابی ترجمہ کرانا مختصر تے راج اللہ دا رواج آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آرڈر اللہ دا طریقہ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اللہ پاک دی طریقہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈا مالک و مختار مولا حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا اللہ اکبر، ڈوبیاں تارنے والا تاردیاں ڈوبنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جنوں چاہے پتر دے دے وے، جنوں چاہے تیاں دے دے وے، جنوں چاہے تیاں پتر ملا کے دے دے وے، تے جنوں چاہے ساری عمر کچھ بھی، ایک کتا اختیار ہے کتنے لکھی ہے؟ 5/12 قرآن پاک کے اللہ نے فرمایا میں جنوں چاہنا جو چاہنا دے دیا۔ اور دیکھ لو ساڈے معاشرے سے انج نہیں، کچھ لوگوں کو بیٹیاں بھی بیٹے بھی، کچھ لوگوں کو صرف بیٹیاں، کچھ لوگوں کو صرف بیٹے، تے کچھ لوگ قرآن نے کہا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جنوں چاہے ساری عمر کلیاں گزار دینا ہے۔ بیچارے ترلے مارتے پھرتے، دعا کرو نا جنہ میرے بھائیوں کو اولاداں نہیں اللہ سب نو اولاداں عطا فرمائے۔ دراصل اللہ پاک نے اپنی قدرت بخائی۔ اور میں تے گل کرنا چاہنا آج اسی بڑا کچھ بڑے پھرنے آج جنہ جوڑیاں کو اولاد نہیں انہاں نوں اولاد کتوں لے دیو؟ 4 شادیاں کرنے والے لیکن جنوں اللہ نہ دے وہ کوئی ماں دا نام دے نہیں سکتا۔ اور اولاد دینا تے درکنار، اولاد دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات۔ سورہ حج 17واں پارہ، سورۃ حج دا تقریباً 17ویں پارے دا آخری صفحہ،
اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ پاک نے فرمایا او لوگو تسی ذرا غور کرو اللہ دا انداز کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل، میں ایک مثال بیان کی ہے، فاستمعوا له، اس مثال ذرا دھیان دے نال سنو، کان لا کے سنو۔ اللہ کی تسا مثال کی بیان کی ہے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں میں مثال بیان کی ہے، ذرا غور دے نال سن لو۔ اللہ مثال کی بیان کی ہے، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہاں نوں تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، جنہاں نوں اللہ تو علاوہ اختیارات دا مالک سمجھی بیٹھے ہو، جنہاں نوں اللہ تو علاوہ عالم الغیب سمجھ رہے ہو، اللہ تو علاوہ مشکل کشائی کا ٹھیکیدار بنایا دے، اللہ تو علاوہ حاضر روا سمجھیا دے، اللہ تو علاوہ حاضر و ناظر سمجھیا دے، اللہ تو علاوہ مختار کل سمجھیا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا چاہے کوئی جن ہوئے، چاہے کوئی فرشتہ ہوئے، چاہے کوئی درخت ہوئے، چاہے کوئی جانور ہوئے، یا چاہے کوئی انسان ہوئے، کوئی اللہ دا ولی ہوئے یا کوئی اللہ دا گنہگار بندہ ہوئے، اللہ پاک نے اپنے کو علاوہ سارے دی نفی کر کے فرمایا او لوگوں سنو جنہاں نوں تسی میرے تو علاوہ پکار دیو پے اے تے مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اے قرآن دا فیصلہ جو دوستو جڑا تواڈے گھر قرآن پیا نا اوتھوں پڑھ کے ویکھ لیا جے، ایڈا سادہ مسلمان ہو کئی او انہاں دا قرآن بھی اپنا ہی ہے، انہاں دا اپنا قرآن جو اللہ دے بندے ہو اے کون یہ قرآن کے گھر تے انہاں دا قرآن بھی اپنا ہے جڑا تواڈے کول پیا اللہ فرماندے نے جنہاں نوں میرے تو علاوہ جو کچھ اس دنیا تے ہے، چاہے کوئی نبی ہوئے، کوئی ولی ہوئے، اور وہ تو بعد اس کائنات اندر رب تو بعد جو کچھ ہے اللہ نے سب دی نفی کی تھی، فرمایا ساری دنیا زور نال میں ایک مکھی بنا پتر دینا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنا کے بخاؤ، اور ایک مقام تے قرآن مجید ایک مقام تے اللہ پاک نے نا یہ بات کہی او لوگو جنہوں نے تسی میرے تو علاوہ بڑا کچھ سمجھے ہے، ارونی ماذا خلقو، فرمایا میرے دکھاؤ انہیں بنایا کی ہے، ارونی مجھے دکھاؤ، ارونی دا مانا مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو فرمایا ہر چیز میں بنائی ہے، تو جنہوں نے تسا پھنے کھا سمجھے ہے کوئی انہوں نے بخاؤ نہ کہ انہوں نے اے والی مخلوق پیدا کی تھی، فرمایا سارے نال جو مکھی پیدا کر نہیں سکتے۔ اور اگلی بات اللہ پاک نے اخیر کر دیتی اور رب ہے انہیں تو بڑی بات کرنے کی نہیں آتی تھی، اللہ پاک نے فرمایا مکھی بنانا تو دار کے نال اگلی بات کی تھی اَئِن يَسْلُكْهُمُ الذُّبَابُ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا مکھی بنانا تے بات ہی بات ہے، میرے تو علاوہ ساری دنیا مل جائے، فرمایا مکھی اگر انہاں دے کھانے چو ذرہ اٹھا کے لے جائے لا يستنقذوه منه، مکھی دے منہ چوں کو لقمہ کھو نہیں
نہیں سکتے. ہن سادہ مسلمان نو بہکایا جاندا ہے, اینوں برگلایا جاندا ہے, واقعی یہ ایتاں تے بتاں دے بارے نہیں, یہ تھوڑیاں ولیاں دے بارے نہیں, یہ تھوڑیاں پیراں دے بارے نہیں. چلو من لینے ہیں بتاں دے بارے نہیں, بت بھی غیر اللہ چ شامل نے کہ نہیں؟ غیر اللہ چ بت بھی, غیر اللہ چ جن شامل ہے, جانور شامل ہے. اللہ نے فرمایا میرے تو علاوہ تسی جنوں بھی پکار دیو پے. جنوں بھی دا کی مطلب ہے؟ بت بھی آ گئے, پیر صاحب بھی آ گئے, بابا جی بھی آ گئے, چھوٹے بھی آ گئے, بڑے بھی آ گئے, کائنات کی ہر چیز آ گئی. فرمایا میرے تو علاوہ جنہوں تسی پکار دیو پے, یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنے کے بعد عبادت فرمایا مکھی کو چیز اٹھا کے لے جائے, اس کو پکڑ کے وہ منہ جو لقمہ کٹا. اور کیا بات کی تھی اللہ پاک نے, فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, طالب والمطلوب. فرمایا مکھی پیدا کرنا, مکھی دے منہ چو لقمہ چھیننا, اے طالب بھی نہیں کر سکتا, مطلوب بھی نہیں کر سکتا. مانا کیے پیر بھی نہیں کر سکتا, مرید بھی نہیں کر سکتا. میرے تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. چاہے بت ہو گئے, چاہے کوئی, حتیٰ کہ یاد رکھو اور یہ بات حقیقت ہے دوستو, تو ہمیں پتہ نہیں, یہ بات حقیقت ہے. اللہ نہ چاہے, اللہ تو بغیر کوئی نبی بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتا. تو نبی نہیں پیدا کر سکتا تو بات ہے آج دن تواڈے میرے لیے کر سکتے. صرف کیے انہوں دا کاروبار ہے تو سانو سادہ عوام نو استعمال کر رہے ہیں. انہوں دا کاروبار ہے اور کرامتاں بیان نہ کرو تے عوام پھسے کیویں؟ عوام تے نہیں پھسدی. سادہ لوگ عوام نو کرامتاں سنائیں, کرامتاں, اور کرامتاں بھی انج دیاں کہ کوئی عقل والا بندہ مان سکتا. ہاں چلا آخر ماشاءاللہ کیا بات. ایک میں اور گل کراں, معذرت نال ناراض نہ ہونا. شرک تے عقل کی دشمنی ہے. شرک تے عقل, جتے عقل ہے ہوتے شرک نہیں, جتے شرک ہے ہوتے عقل نہیں. اللہ تعالیٰ سانو توحید والا بنا. دوستو اگر آماد شرک آ گیا نا تو تھوڑے سارے عمل برباد ہو جانے تے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. جنیاں مرضی سبیلاں لا لو, پیسے لا لو, مسجداں بنا لو, مدرسے بنا لو, ویلفیئر دے کام کر لو, کوئی عمل قابل قبول نہیں. اللہ پاک نے 18 نبیاں دا ذکر کیتا. کنے نبیاں دا؟ 18 نبیاں دا ذکر کیتا. سورۃ الانعام اور 7واں پارہ اللہ پاک نے 18 نبیاں دے نام لے کے ذکر کیتا. نام لے کے 18 نبیاں دا. تے بعد فرمایا پتہ کی مختصر ٹائم ہو گیا ورنہ میں ساری آیت پڑھتا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا اگر یہ 18 نبی بھی میرے نال شرک کر لیتے تو میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دوں. 18 میں یاد ذکر کیتا اللہ پاک نے. 18 میں یاد 87 نمبر آیت 7واں پارہ سورۃ انعام اور 87 نمبر آیت. ایسے پڑھ کے جا کے خود ترجمہ پڑھے اللہ نے کی فرمایا ہے. اگلی بات غور کرو. اللہ پاک نے سورہ زمر 24واں پارہ 65 نمبر آیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اساں تواڈے بنے بھی بئی کیتی ہے تے تواڈے تو پہلے جتنے نبی آئے نے انہاں سارے وال بھی اللہ دا یہ آرڈر پہنچے ہے. آرڈر کی ہے لیکن اشرکت لا یحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر تسی بھی سنو تواڈے پچھلے تواڈے تو پیچھے جنے نبی گزرے نے اساں انہاں نوں یہ پیغام دیتا. فرمایا اگر تسی بھی شرک کر لیا نا اگر تسی بھی شرک کر لیا تے فرمایا میں تواڈے بھی سارے اعمال ضائع کر دیا. اور صرف اعمال نہیں ضائع کیا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا تسی خسارہ پانے والے لوگوں میں جو ہو جاؤ گے. 18 نبی اور اس روئے زمین تے میرا ایمان ہے اللہ تو بعد 7 زمینہ 7 آسمان 14 طبقہ اندر اللہ تو بعد جنی بلند و بالا افضل و اعلیٰ شان اور مقام والی ہستی آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اپنے پیغمبر نے کیا اگر تساں بھی شرک کر لیا نا تے تواڈا بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں. پوائنٹ کی بات اگلی سن. نبی شرک کر ہی نہیں سکتا. نبی شرک نبی کدے جڑا نبی ہے او دے متعلق شرک دا تصور بھی نہیں. نبی کدے شرک اللہ نے کیا کیوں کہ دراصل اللہ پاک نے تانوں مینوں گل سمجھائی ہے کہ اگر نبی اور پھر نبی بھی نہیں نبیوں دے امام آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مخاطب کر کے بات کہ اگر تساں بھی شرک کر لیا تو اڈے اعمال برباد ہو جاتے. اللہ نے سانوں یہ گل سمجھائی ہے کہ اگر شرک کر کے کسی نبی دے اعمال بچ نہیں سکتے تے امتیا تم کیویں بچ جائے گا. تم آکے میں اپنی مرضی دا مالک ہوں میں جنوں چاہواں جویں چاہواں جو چاہواں کراں بس میرے واسطے سب ہی کہہ رہے. اور نہیں دوستو اے بہت خطرناک معاملہ ہے بہت خطرناک معاملہ ہے دوستو. آؤ اللہ اکبر کبیرہ. میں آخر تے حدیث یاد آ گئی طبرانی دی ایک حدیث یاد آ گئی وہ بھی حدیث میں آج پڑھی. اللہ اکبر. ایک صحابی نے نا غور کرو دوستو غور کرو بڑی قابل غور بات. آپ نے فرمایا ایک صحابی نے نا مسلمانہ تے مکے دے اندر ظلم ہو رہا سن یا کسی موقع دا واقعہ ایک صحابی نے یہ بات کہی کہ جناب اسی اللہ کو مدد منگ ظالماں دے خلاف مخالفاں دے خلاف اسی اللہ کو بھی مدد منگاں گے تے اللہ دے پیغمبر کو بھی مدد اللہ کو بھی مدد منگاں گے تے اللہ دے پیغمبر کو بھی مدد منگاں گے. پیارے پیغمبر نے بات سنی. آج دے لوگ دے معذرت نال آج دے لوگ دے کہندے نے او نہیں اللہ نہیں کچھ کرن جو کا او تو میرے کول آیا کر تو میرے نال یاری لا تو میرا مرید بن تو میری بیعت جکڑیا جا تو میرا چھلا پا تو میرا کڑا پا تو پار ہو جائے گا تو میری چوری پڑیا کر قیامت والے دن میں جانا سے رب جانے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا ایک جھوٹ ہے اور اس عوام نو برگلایا جا رہا ہے. اے اللہ دا بندہ جڑا ایڈا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اینو اپنا کوئی پتہ نہیں یہ تیری گارنٹی کیویں دیندا ہے. اللہ دے پیغمبر نے جو بات سنی نا انہیں کیا اللہ دے کولوں مدد منگا گے اللہ دے پیغمبر کولوں بھی آپ نے اس سے ٹوکیا فرمایا ہوئے نا فرمایا میرے کو مدد نہیں منگنی مدد کنے کو منگنی. ایک اور بندے نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ بات کہی کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا نبی چاہے کی کیا جو اللہ چاہے اور اللہ کا آپ نے اٹھے ٹوک دیتا فرمایا ہو بھائی کی کہہ رہے ہو. فرمایا نہیں اللہ کا نام میرا نام شامل نہ کرو
سکتا، وہ کسی عام بندے کا ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ اکبر یاد آ گئی مور نبوت جڑی آپ نبوت کی سٹیمپ لاندے سن، آپ کی سٹیمپ دے الفاظ تسی غور کرو نا، سٹیمپ تے لکھے محمد الرسول اللہ. کی لکھے؟ مور آپ نے بنوائی سی، اے سی محمد رسول اللہ تے لکھیا سی. اور اگر کسی نو پڑھن دا اتفاق ہوئے نا تو دے غور کرے، اللہ دی قسم میں تے او پڑھیا اور یقین جانو کایا پلٹ گئی. اور الفاظ دیکھے محمد رسول اللہ انگوٹھی دے اندر لکھیا سی تے محمد رسول اللہ لکھیا نا، آپ نے اتے اپنا نام لکھیا نا. پہلے آپ نے اپنا نام لکھیا نہیں، اتے اللہ ہے. اتے کون ہے؟ اللہ. تھلے محمد رسول اللہ ہے. آپ نے اپنے نام اللہ کے نام کے برابر بھی اپنا نام لکھیا. اللہ تعالی سانو عقیدہ توحید جیسی انمول نعمت عطا فرماتا ہے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ تعالی سانو معاف فرمائے.